اهدنا الصراط المستقیم۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس بات کو کہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، دین اسلام آج ہم تک صحیح شکل میں پہنچا ہے تو اس میں ایک لمبا سلسلہ ہے جن کی قربانیاں، جن کی محنتیں، جن کی جد و جہد اس میں رہی، تب کہیں جا کر ہم اس اسلام کو پا سکیں۔ لیکن اس میں بھی سب سے بڑا کردار، سب سے اہم قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، تو ان کے حوالے سے جاننا میرے اور آپ پر بے حد ضروری ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید صحابہ کو ان کی اپنی ایک جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم شروع کریں۔ جیسے سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے بقیہ 6 صحابہ ہیں، پھر بدری صحابی ہیں، پھر بیت رضوان کے صحابہ ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنی شروعات صدیق اور فاروق سے کرتے، لیکن ان لوگوں پر بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان پر بہت ساری کتابیں ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر اس کو بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایسے لوگوں سے شروع کریں جن کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور وہ لوگوں کے درمیان میں یا تو جانے پہچانے نہیں جاتے ہیں، یا اگر کوئی ان کو جانتا بھی ہے تو بہت ہی محدود پیمانے پر۔ ہم یہاں پر تمام صحابہ کی تمام تفصیلات بھی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پابند ہیں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز کے بنانے کے حوالے سے، لیکن پھر بھی کم از کم اتنی معلومات اس صحابی سے متعلق ہو ہمارے پاس کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ صحابی کس قدر بلند پایا تھے۔ آئے ہم ایسے ہی ایک صحابی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ صحابی جن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انتہائی نوجوان، انتہائی خوبصورت، بعض لوگ انہیں مکہ کی گلیوں کا شہزادہ کہتے تھے، سیانے، عقل مند، سمجھدار، اور ان تمام تمغوں کے ساتھ ساتھ ایک تاج ان کے سر پر مالداری کا بھی سجا ہوا ہے۔ والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، والدہ تھی، لیکن مکہ کی انتہائی مالدار ترین خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جوانی ہو، خوبصورتی ہو، دولت ہو، عقل مند ہو، سیانے ہو، تو ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ اور بھی چیزیں ان کے ساتھ سجتی ہیں۔ بڑے باذوق تھے۔ ان کی والدہ بھی اپنے اس بیٹے کے لیے ہر چیز قیمتی سے قیمتی، مہنگی سے مہنگی چن چن کر منگوایا کرتی تھی۔ اندازہ کیجئے اس صحابی کے جوتے یمن کے مشہور و معروف شہر حضر موت سے آتے تھے۔ یہ صحابی اپنے پوشاک کو لے کر، ان کے کپڑوں اور لباس کو لے کر یہ جانا جاتا تھا کہ دنیا کے سب سے قیمتی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں برانڈڈ، اس زمانے کے سب سے برانڈڈ مہنگے ترین کپڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں وہ گھوما کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کی فصاحت، بلاغت، بات کرنے کا انداز اس قدر پیارا تھا کہ نوجوان اپنی مجلسوں اور اپنی محفلوں میں ان کو اپنے ساتھ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی۔ جب بات کرتے تو نوجوان یہ سوچتے تھے کہ یہ بولے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ جس محفل میں یہ بندہ نہ ہو تو لوگ ہر تھوڑی دیر میں پلٹ کر دیکھتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ کب آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوئے تو مکہ میں اس دین کے بارے میں چرچا ہونے لگی، اور پھر
بات ایک کان سے دو کان اور دو کان سے دکان تک پہنچی. گھر گھر اس بارے میں چرچا ہونے لگا کہ ایک شخص ہے محمد بن عبداللہ جو ایک رب کی عبادت کی بات کرتا ہے, جو اخلاق کی بات کرتا ہے, جو توحید کی بات کرتا ہے, اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے. تو جہاں بہت سارے لوگ اس سے بپھر گئے, متنفر ہو گئے, وہیں پر کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے خواہش مند ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا اور آپ سے ملاقات کر کر اس دین کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہونے لگے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو لوگ جاتے تھے وہ چھپ چھپا کر جاتے تھے, اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہوئے جاتے تھے, کیونکہ گھر گھر میں اس حوالے سے جب بات ہوتی تو اس کا رد عمل ہوتا, ریاکشن ہوتا. جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی, اذیتیں دی جا رہی تھی, ان کو نت نئے قسم کے عذاب سے دوچار کیا جا رہا تھا. یہ نوجوان مانا کہ اپنی ماں کا انتہائی لاڈلا تھا, ماں اپنی دولت اس پر نچھاور کرتی تھی, اسے ہر وہ چیز جو اپنی زبان سے مانگ کرتے, ڈیمانڈ کرتے, فرمائش کرتے, ماں اس کو حاضر کرتی تھی. لیکن وہ ماں اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ بڑی وفادار تھی, انتہائی اپنے کفر میں پکی تھی. مشرکین مکہ کے جو بنائے ہوئے بت تھے ان پر وہ نذرانے چڑھاتی, قربان ان کے نام پر جانور ذبح کرتی تھی. تو یہ نوجوان تھوڑا سا سہم جاتے ہیں, اپنی ماں کی طبیعت اور مزاج سے واقف تھے, اس کے کفر اور شرک پر ثابت قدم رہنے کے حوالے سے انہیں پتا تھا. تو وہ ڈرتے ڈرتے, اور اپنی ماں کے چونکہ بہت فرما بردار بھی تھے, ماں کو خوش رکھنا اس نوجوان کی ایک بڑی پہچان تھی, لیکن توحید کی بات سننے کے لیے بھی بڑے بے چین تھے. لہذا ایک مرتبہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ نوجوان چپکے دبے قدموں کے ساتھ صفا کے پہاڑی کے اس سمت کا رخ کرتا ہے جہاں پر دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوتی مشن کا آغاز کیے ہوئے تھے. ہر آنے والے کو اپنی دعوت پیش کرتے تھے, اسلام کو قبول کرنے کی طرف انہیں رغبت دلاتے تھے. یہ نوجوان بھی ان دبے قدموں کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتا ہے. اتنے میں ایک شخص عثمان بن طلحہ نامی اس نوجوان کو اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر چونک جاتا ہے کہ یہ نوجوان کیسے کیا اس گھر میں داخل ہو رہا ہے, جبکہ مکہ کے تقریباً ہر خاندان, ہر قبیلے کے لوگ اس گھر پر جاسوسی کے طور پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے والے افراد کون کون ہیں. عثمان بن طلحہ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ اس میں داخل ہوا ہے, ابتدا میں تو خاموش رہے تاکہ بات کو اور تحقیق کے ساتھ پہلے سمجھیں, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ بات کریں. اتفاق ایسا ہوا کہ یہ نوجوان کو عثمان بن طلحہ نے پھر پہاڑوں کے بیچ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اب اپنی اس پچھلی دیکھی ہوئی چیز کے لیے ایک پروف مل گیا, ایک ثبوت مل گیا. تو عثمان بن طلحہ اس عبد الدار کے گھر کی مالدار ترین خاتون خناس بن مالک کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں, اے خناس بنت مالک, کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا بیٹا فلاں ابن فلاں تمہارے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے؟ ماں کہتی ہے کہ عثمان, تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, تم نے کچھ غلط دیکھا ہوگا. مجھے اپنے بیٹے کی تربیت پر یقین ہے, وہ ہمارے بتوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا, وہ میرے دین پر ہوگا, وہ مجھے ناراض نہیں کر سکتا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ نہیں,
میں نے خود اس انسان کو دار ارقم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس انسان کو پہاڑوں کے درمیان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالآخر ماں اپنے بیٹے کے حوالے سے ان باتوں کو سن کر بے چین اور بے قرار ہوتی ہے، اپنے رشتے کے کچھ لوگوں کو جمع کرتی ہے اور اس نوجوان کو بلا کر ان کے سامنے دریافت کرتی ہے اور کہتی ہے، اے مصعب، جی ہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اے مصعب، کیا تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کیا ہے، کیا یہ بات سچی ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ابھی تک اپنے دین کو چھپائے ہوئے تھے، اس بات کو لے کر کے میری ماں کو میں نصیحت کروں گا، اپنی ماں کو سمجھا لوں گا، منا لوں گا، ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ مناسب وقت آنے سے پہلے ماں کے سامنے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بات سامنے آئی، ماں ناراض ہوئی، بلکہ ان تمام لوگوں کے سامنے ماں ہاتھ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے، لیکن لوگ روک دیتے ہیں کہ اے ام مصعب، آپ انہیں مت مارو، جوانی کا خون ہے، اس میں لاپرواہی غفلت تو ہوئی ہے، ہم اس کو سمجھا لیں گے، ہم اس کو منا لیں گے، لہٰذا تم کچھ مت کرو۔ ام مصعب جو کہ مصعب کے نزدیک دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے، ماں کے لیے بیٹا اور بیٹے کے لیے ماں ایک انتہائی اہم تھے، لیکن اب دین اسلام کی وجہ سے دونوں کے درمیان میں ایک دراڑ آ گئی تھی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ اے امی جان، پہلے تم اس بات کو سنو، اس توحید کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کرو، کس قدر سچے ہیں، کس قدر اچھے ہیں، کس قدر اس کے اندر خوبیاں ہیں، اور کس قدر وہ ہمارے عقل کو اپیل کرتے ہیں، معقول ہیں۔ یہ معبودان باطلہ جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تراشا ہے، اسی کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، ماتھا رگڑتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ ہمیں نہ فائدہ پہنچانے والے ہیں نہ نقصان پہنچانے والے۔ ماں نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ اے مصعب، اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھو، مجھے تم میرے دین کی خرابیاں، خامیاں، اس کے عیوب مت بیان کرو، میں کسی صورت میں نہ تمہارے دین کو ماننے کے لیے تیار ہوں اور نہ محمد پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک شہزادے کی زندگی گزارتے تھے، جن کا پوشاک اعلیٰ ترین، جن کی خوراک اعلیٰ ترین، جن کا عطر مکہ کا سب سے قیمتی عطر ہوتا تھا، جس گلی سے مصعب گزر جاتے تھے، بعد میں آنے والا انسان یہ کہا کرتا تھا کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہے۔ اس قدر نمایاں اور ممتاز قسم کا عطر ماں انہیں لا کر دیا کرتی تھی۔ اب جب یہاں پر معاملہ ایمان اور کفر کا آ گیا، ماں اپنے کفر پر ضد ہے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر اصرار کر رہے ہیں، کسی صورت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو ہی راستے تھے کہ یا تو ماں کو چھوڑا جائے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو چھوڑا جائے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، دلی طور پر دونوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، دونوں کو بھی اپنے لیے وہ قیمتی سمجھتے تھے، لیکن جب بات آخری میں جا کر ان میں سے ایک کو چننے کی آئی تو پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا آپشن تھا؟ انہوں نے کس چیز کا انتخاب کیا، اور اس چیز کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں کن کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اہمیت تھی، کیا حیثیت تھی، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صغیر احمد عمری
حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز، الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔